السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحسن قرآن فورم کے زیر اہتمام آؤ قرآن سیکھے کے عنوان سے دنیا بھر سے ایسے مرد و خواتین جو اردو زبان کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، ایک اور کلاس میں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 109 یعنی سورۃ الکافرون کا لفظی ترجمہ ہم کچھ تجویدی نکات کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین اکرام، سورہ نمبر 109 سورۃ الکافرون کو لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ سورۃ الکافرون، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر سورہ نمبر 109، پہلی آیت ہے قل یا ایہا الکافرون۔ قل کے اوپر پہلے سے بات ہو چکی ہے، سورہ اخلاص کے شروع میں بھی قل، سورہ فلق کے شروع میں بھی قل، اور اسی طرح سے سورہ الناس کے شروع میں بھی قل۔ بس مختصر یہ ہے کہ یہ فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہے تو کہہ یا آپ کہہ دیجئے۔ قل، قال یقول سے فعل امر ہے۔ قل یا ایہا، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے یا مخاطب کیا جاتا ہے۔ ایہا جو ہے یہ ملانے کے لیے آتا ہے، الکافرون، الکافرون جو ہے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اور یہ کافر کی جمع ہے کافرون۔ کہہ دیجئے آپ اے کافروں، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ایک ہی مصدر سے کافی سارے صیغے آ رہے ہیں۔ لا اعبد، یہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لا جو ہے یہ خود سے منفی کا معنی دے رہا ہے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ نفی کا صیغہ ہے۔ لا اعبد کا مطلب ہے میں عبادت نہیں کرتا، تو یہ صیغہ ہوگا واحد متکلم کا، یعنی ایک شخص متکلم جو کہ بات کر رہا ہے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی، یہ ما کون سے موصولہ، یہ ما نافیہ نہیں ہے۔ عرض کر چکا ہوں گزشتہ سبق کے اندر کہ جو ما ہوتا ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ما موصولہ ہوتا ہے، یعنی اس میں موصول والا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، یا پھر ما یہ استفہامیہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یا پھر ما نافیہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو یہاں پر ما جو ہے یہ موصولہ ہے، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تعبدون کیا ہے؟ یہ بھی فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے اور یہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ دو آیات ہو گئی۔ تیسری آیت کیا ہے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
वाला वाओ ये हरफी आतफ है, और अंतुम ये ज़मीर है, और मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, इसका मतलब होता है तुम। अंतुम मतलब तुम सब। आबिदून ये इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल से भी जमा मुज़क्कर का सीगा है, इबादत करने वाले सब लोग, सब मर्द। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, अब देखिए माँ गुजर चुके हैं, ये वही माँ मौसूला है जिसकी अअबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, अअबुद, मा अअबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अअबुदु ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, और ये फेल कौन से है, फेल मुज़ारे है। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, क्या मतलब होगा, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो, मा अअबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। इस तरह से ये हमारी 3 आयत मुकम्मल हुई। चौथी आयत क्या है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ये आपके सामने आयत है। वाव वाव तो पहले की तरह ये हरफे अतफ हो जाएगा। ला ये नहीं के माने में है, आना मैं, ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर होती है, वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं एक मर्द। आबिदुन ये इसमें फ़ाइल है, इबादत करने वाला, नाम भी होता है आबिद, किसी का नाम आबिद होता है। आबिदुम मा अबदतुम, ये जो माँ है ये मौसूला है जिसकी अबदतुम तुमने इबादत की, ये माजी का सीगा है, और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम जिसकी तुम इबादत कर चुके हो या जिसकी तुम इबादत कर रहे हो। आबिदुम मा अबदतुम, यहाँ पर एक तजवीदी नुक्ता सीख लें। आबिदुन, अब देख रहे हैं कि दाल के ऊपर क्या है, तनवीन है, तनवीन में आखिर में नून की आवाज आती है, आबिदुन जैसे है। तो अब नून साकिन नून तनवीन के बारे में क्या सूरतें थी, 4 सूरतें थी। नून साकिन नून तनवीन जहां पर आएगी तो वहां पर या तो वहां पर इदगाम होगा अगर उसके बाद जरमनून लेटर आए, और या फिर वहां पे इकलाब होगा, या फिर वहां पे इख्फा होगा, या फिर वहां पे इजहार होगा अगर हरफ हल्की आता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो दुन के बाद जो आगे मीम आ रही है, मीम ये हरूफ हल्किया में से नहीं है, इसलिए यहाँ पे इजहार भी नहीं होगा। ये बा भी नहीं है, इसलिए इकलाब भी नहीं होगा। अब हमें देखना तो फिर ये है क्या, ये है मीम। मीम जो है वो यरमलून लेटर में से है। जब यरमलून लेटर में होते हैं तो आपको याद होगा कि फिर उस सूरत में वहाँ पे इदगाम करते हैं। अब इदगाम हम कर रहे हैं मर्जन, आबिदुम मा अबदतुम, अगर मीम ना होता तो हम इसको पढ़ते आबिदुन, लेकिन मीम है तो इसलिए हम इसको मर्ज कर रहे हैं और गुन्ना के साथ कर रहे हैं। इसको कहते हैं इदगाम मअल गुन्ना। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मा अबदतुम, आबिदुम मा अबदतुम। इस तरह से ये आयत भी मुकम्मल हुई। अब इस सूरा की जो आखिरी आयत है अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी आयत क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये आखिरी आयत आपके सामने। लकुम, लकुम का मतलब है, ला का मतलब है के लिए, के लिए या लिए। कुम, कुम का मतलब होता है तुम या तुम्हारे। लकुम, जो मैंने ज़मीर की 6 अक़साम बताई थी उनमें से एक किस्म थी ज़मीर मजरूर बहरफ जर, यानी जिस ज़मीर के शुरू में हरफ जर आ जाए। लाम जो है
یہ حرف جر ہے، کم جو ہے یہ مجرور کی ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لکم تمہارے لیے، دینکم دین کم تمہارا، یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے لکم والی، لیکن دینکم میں جو کم ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور با اضافت ہے، یعنی جو اس کے شروع میں دین آ رہا ہے یہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر کم کی جو ضمیر ہوگی یہ ضمیر مجرور با اضافت ہوگی، لکم دینکم ولی دین، واو حرف عطف ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہو گیا، اور لیا لیا میرے لیے، لام حرف جر ہے، یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ بھی ضمیر مجرور بحرف جر ہے، بحرف جر، لام حرف جر ہے تو اس کے بعد والی ضمیر مجرور ہوگی، اور میرے لیے ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ جو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بارے میں ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بعد یا تو اخفاء ہوگا یا پھر جو ہے وہ اظہار ہوگا، اور یا پھر جو ہے وہ ادغام ہوگا۔ ادغام اس صورت میں ہوتا ہے جب میم کے بعد ایک اور میم آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو دونوں آپس میں مرج ہو کے وہ میم مشدد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جی یہاں پر ادغام ہو گیا ہے، اور اگر اس کے بعد جو ہے وہ با آ جائے تو اس صورت میں وہاں پر جو ہے وہ اقلاب ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اظہار کریں گے، کیونکہ واو آ رہا ہے، اور اظہار کیا ہوگا، اظہار بلا غنہ ہوگا، اظہار ہوگا اور بغیر غنہ کے ہوگا، لکم دینکم ولی دین، یہی صورتحال پہلی میم کی ہے، یہی صورتحال دوسری میم کی ہے، دونوں جگہ پہ اظہار ہوگا اور غننے کے بغیر ہوگا، لکم دینکم ولی دین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز سورۃ الکافرون کی تفسیر کی نکات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، والسلام۔